محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا تھا، ان کے مال کو حلال سمجھتا تھا، ان کی عزتیں حلال سمجھتا تھا، ان سب کو مشرک کہتا، خود کو سلفی کہتا تھا۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا سلف اور مسلمین اور اہل قبلہ کی تکفیر کرنا جائز ہے؟ حضرت نے یہاں بات فرمائی ہے کہ ہمارے ہاں محمد بن عبد الوہاب اس کی ٹیم کا وہی حکم ہے جو فتاوی شامیہ میں لکھا ہے خوارج کے بارے میں۔ ہمارے ہاں یہی نظریہ ہے کہ جو خوارج کے بارے میں تھا۔ یہ ذرا عبارت دیکھ لیں، وقال الشامی فی حاشیہ کا موقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد وتغلبوا علی الحرمین وکانوا ینتہلون مذہب الحنابلہ لکنہم اعتقدوا انہم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشرکون واستباحوا بذلک قتل اہل السنہ وقتل علمائہم حتی کسر اللہ شوکتہم، کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور باقی سارے کافر ہیں، اور باقی سب کو یہ کفر کی طرف کرتے تھے اور خود کو سلفی توجہ رکھنا فرماتا ہے میں یہ کہتا ہوں لیس هو ولا احد من اتباع وشیۃ من مشایخنا فی سلسلۃ من سلاسل العلم من الفقہ والحدیث والتفسیر والتصوف، ہمارے اکابر میں سے کسی کا سلسلہ تفسیر، سلسلہ حدیث، سلسلہ فقہ اور سلسلہ تصوف ان کے ساتھ نہیں ملتا، ان کے سلاسل الگ ہے، ہمارا سلسلہ الگ ہے۔ وَأَمَّا استحلال دماء المسلمین اموالہم اعراضہم، مسلمان کے مال عزت خون کو حلال سمجھنا، اس میں تفصیل یہ ہے اما ان یکون بغیر حق او بحق فإن کان بغیر حق فإما ان یکون من غیر تعویل، ان کی یہ تعویل بغیر حق کی ہوگی یا حق کے ساتھ ہوگی۔ آگے دیکھیں فإن کان بغیر حق، اگر نہ حق تعویل کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں تو یہ تعویل کیسی ہے؟ اگر یہ نہ حق ہے اور کوئی تعویل بھی نہیں ہے تو یہ کفر ہے اور یہ اسلام سے خروج ہے، اور اگر تعویل تو ہے لیکن تعویل کون سی ہے؟ جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، نہ حق تعویل ہے، فرمایا اس کو فسق کہتے ہیں، اور اگر تعویل ہے لیکن حق ہے فجائز، جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ لیکن سلاف کو کافر کہنا یہ ہمارا قطعاً طرز نہیں ہے، اور ہم اس طرح کسی کو کافر بھی نہیں کہتے، اہل قبلہ کی تکفیر بھی نہیں کرتے، مبتدع بھی نہیں کہتے۔ بہر خلاصہ یہ تھا ان کا سلسلہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس بات کی وضاحت دیکھیں صفحہ 55 میں محمد بن عبد الوہاب اور ہمارا موقف کے نام سے ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، کسی بندے کے بارے میں آدمی کا ذہن بنتا ہے یا اس کو پڑھے اور اس کو سنے، یا اس کے بارے میں پڑھے اور اس کے بارے میں سنے۔ حضرت سہارنپوری کا ذہن ان کے بارے میں ان کو پڑھنے ان کو سننے سے نہیں بنا تھا، ان کے بارے میں پڑھے اور ان کے بارے میں سننے سے بنا تھا۔ اور جب یوں ذہن بنے، جب اس کو پڑھیں اور اس کو سنیں تو پھر اپنے ذہن کو بدل دینا چاہیے۔ جس طرح ائمہ حرمین نے ہمارے بارے میں پڑھا تو ذہن اور تھا، اور جب ہمیں پڑھا تو پھر ان کا ذہن بدل گیا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ تشریف لے گئے، امام باقر نے امام صاحب نے سلام کیا، انہیں اچھی طرح جواب نہیں دیا۔ امام باقر نے کہا تم ہمارے نانا کی حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے ہو؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے آپ مجھے فرمائیں کہ اگر بندہ فوت ہو جائے، بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، میرا قیاس کہتا ہے بیٹی کو میراث دگنی دو، یہ کمزور ہے، بیٹے کو 1 گنا دو، یہ کما لے گا، طاقتور ہے۔ لیکن آپ کے نانا جی کی حدیث کی وجہ سے میں نے یہ کہتا ہوں کہ نہیں، بیٹے کو دگنی دو اور بیٹی کو 1 گنا دو۔ دیکھو میں نے قیاس چھوڑ دیا آپ کے نانا جی کی وجہ سے، خواہ وہ نانا جی قرآن پاک پڑھ کے فرمائیں یا حدیث پاک بیان فرمائیں۔ نمبر 2، مجھے آپ بتائیں عورت کے ماہواری کے مخصوص دن ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، اب بعد میں نماز کی قضا نہیں کرتی اور روزے کی کرتی ہے۔ میرا قیاس کہتا ہے نماز کی قضا کرے اور روزے نہ کرے، نماز روزے کی نسبت اہم ہے۔ میں نے قیاس چھوڑا آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ نمبر 3، ایک پیشاب ہے بول اور ایک منی ہے، ان میں نجس زیادہ کون سا ہے؟ فرمایا منی۔ کیا میرا قیاس یہ کہتا ہے نہ بول؟ میرا قیاس یہ کہتا ہے بول نجاست میں بڑھ کر ہے، اس کی وجہ سے غسل ہونا چاہیے، منی کی نجاست کم ہے، اس کی وجہ سے وضو ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے قیاس کو چھوڑا آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے، اس لیے میں نے کہا کہ اگر بول ہو تو پھر وضو ہوتا ہے، استنجا کرے وضو کرے، اور منی ہو تو پھر غسل کرے۔ امام باقر اٹھے اور امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوم لیا اور فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا لیکن آپ کو نہیں سنا تھا۔ دیکھو ذہن بدل گیا۔ میں اس لیے اپنے بیانات کے دوران ایک جملہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے علماء دیوبند کے بارے میں سنا ہے
علماء دیوبند کو نہیں سنا، وہ علماء دیوبند کے مخالف ہیں۔ آپ علماء دیوبند کے بارے میں سنتے ہو، علماء دیوبند کو بھی سنو، علماء دیوبند کو بھی سنو۔ آپ نے سیرت علماء دیوبند سے کبھی سنی نہیں ہے، سیرت کے جلسے تو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ ہمارے سیرت کے جلسے وہ رٹے رٹائی نہیں ہوتے، الحمدللہ عشق پیغمبر پہ ایسے دلائل ہوتے ہیں، واللہ آدمی سوچتا ہے یار عشق نبوت پہ دلیلیں کہاں سے آتی ہیں۔ ہم نے تو کبھی سیرت کے جلسے معمور چھٹ کر نہیں کیے نا، اس لیے اندازہ نہیں ہوتا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، سہارنپور جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ان کو پڑھا اور دیکھا، اپنی رائے بدل دی اور لکھ دی۔ یہ میں نے حوالہ جات دے دیا۔ ہر مدنی کی رائے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں منفی دی، جب آپ نے ملاحظہ فرمایا رائے بدل دی۔ علامہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پوری کتاب اس پہ لکھی ہے کہ ہماری رائے ان کے بارے میں یہ ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ بات اچھی طرح سمجھ لو، جب حضرت نے رائے بدل دی، ہمیں بھی اپنی رائے بدل دینی چاہیے، ہمیں بھی رائے بدل دینی چاہیے۔ اور ایک میں اصول پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ اب اس اصول پر تو کئی مسائل ہیں، میں تو طلباء میں کئی گھنٹے اس بات کو سمجھاتا اس اصول کو لے کر، اس لیے مجھ سے کرنے والے تخصص کبھی افراط و تفرید کا علماء شکار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ آپ ذہن میں رکھ لو، اگر ایک مسئلے پر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں، توجہ رکھنا، اگر ایک مسئلے پر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے علاقے میں کون سی رائے زیادہ مناسب ہے، بس اس رائے پہ عمل کر لو اور باقی رائے کی تردید نہ کرنا، کیونکہ جس پر عمل کیا یہ بھی اکابر کی ہے اور جس کو آپ نے چھوڑا وہ بھی اکابر کی ہے، اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں اگر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں، بعض غلط کہتے ہوں اور بعض ٹھیک کہتے ہوں، تو جو ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی اکابر ہیں۔ اب آج کے دور میں سعودیہ سے تعلقات درست رکھنے کے لیے آپ کو رائے کون سی استعمال کرنی چاہیے؟ جو ٹھیک کہتے ہیں، جو غلط کہتے ہیں؟ بولو تو جو ٹھیک کہتے ہیں وہ رائے کن کی ہے؟ اکابر کی ہے کسی اور کی ہے؟ اکابر کی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، پھر آپ کو کبھی آپ یقین فرمائیں سیاسی اتحاد پہ اشکال نہیں ہوگا، اسلامک بینکنگ پہ اشکال نہیں ہوگا، اور ڈیجیٹل کیمرے پہ اشکال نہیں ہوگا، قیام پاکستان پہ اشکال نہیں ہوگا، محمد علی جناح سنی دا شیعہ اس پر اشکال نہیں ہوگا، جمعہ فی القرآن پر آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جب یہ اصول ذہن نشین فرما لو گے بھئی یہ بھی ہمارے کابر ہیں، وہ بھی ہمارے کابر ہیں، میرے علاقے میں یہ رائے مفید ہے میں اس کو لیتا ہوں اور باقی اکابر کی رائے کا احترام کرتا ہوں، پھر جھگڑا اور فساد کبھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اکابر کی رائے میں سے ایک کو لیتے ہیں اور دوسروں کا رد ایسے کرتے ہیں جیسے باطل کا رد ہوتا ہے، اس سے فساد ہوتا ہے اور آئندہ نسلیں پھر تباہ ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ کوئی کمال نہیں ہے ہم نیا نظریہ امت کو پیش کریں، ہمارا اتنا کمال کافی ہے ہم اپنے اکابر کی رائے آئندہ نسلوں تک صحیح طرح منتقل کر دیں، بس یہ کافی اور وافی ہے۔